ان اول بیت سورہ آل عمران، کدی سنیے آل عمران؟ ہائے 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 ہائے، دیکھ اللہ نے سورت کا نام ہی آل عمران رکھا، معلوم ہوا قرآن بن رہا تھا، عمران پہلے سے موجود تھا۔ او لوگن بابا، او لوگن، سورت کا نام آل عمران، ان اول بیت۔ اللہ فرما رہا ہے خبردار، یہاں انہا یقیناً کے معنی نہیں، سارے نے یقیناً لکھے کی کتاب، انہوں کون دسے کہ لغت کیا کہتی ہے؟ یقیناً نہیں، خبردار۔ اللہ تعالیٰ خبردار کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استقرا۔ خبردار، اولا بیت، پہلا گھر، بیت معمور کی بات ہو رہی ہے۔ میں دیکھ لوں کوئی چس نہیں آئی تو کوئی پتہ نہیں، میں کوشش تو کوئی پوری کی دے کہ تو چسلا سناؤں۔ اولا بیت، پہلا بیت، جسے اللہ پہلا بیت کہے وہ خانہ کعبہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا لوجی نال کر دیا، جس بیت کی بات کی جا رہی ہے اسی بیت میں علی رہتا ہے۔ اللہ نے، رسول نے پہلے سے کہہ دیا، یا علی انت کعبۃ الناس، علی لوگوں کا کعبہ ہی تو ہے۔ خوش ہو پتر، خوش ہو۔ یا علی کعبۃ الناس ہے یا نہیں؟ ہی نا پتر، سیانے بنو، تارے ذہن کھل جان گے سارے۔ یہ 5-6 دن کافی وسیع ہو گئے تمہارا مطالعہ۔ اول بیت کون ہے؟ جسے اللہ نے اول کہا ہو، وہ ہمارے ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس ہے، دیکھیں 4 پارہ، یہ آیت میں نے 104 پڑھی ہے نا، وہ جا کے دیکھیں، اس میں اول بیت ہمارے سارے تفسیروں نے خانہ کعبہ لکھا ہوا ہے۔ شاہ جی کیا کریں؟ پہلا خانہ کعبہ، اولا بیت، پہلا خانہ کعبہ۔ یہ تو ابھی جناب ابراہیم کے زمانے میں بنا ہے، واضح طور پہلے اگر تھا تو تھوڑا تھا، بیت کی صورت میں یہاں بنا ہے۔ اللہ اول کہہ رہا ہے، اللہ ہو کے، جسے اللہ اللہ ہو کے اول بیت کہے تو پھر وہ کب کا بیت ہونا چاہیے؟ سمجھ جاندی بھی ایسی؟ یہ ہون خیال کرنا ترجمے ٹھیک نہیں ہے، میں اس طرح نہیں ہے کہ میں کوئی تنقید کر رہا، تنقید نہیں، میں دلیل دے رہا میرا پتر۔ خدا کے لیے ہمارے محترم ہیں جنہوں نے ترجمے کیا ہے، مگر انہیں دلیل سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ بھائی دلیل سے قرآن کا ترجمہ کرو، قرآن بے دلیلہ نہیں آیا۔ ابھی ساری دلیل میں بیان کروں گا۔ اولا بیت، پہلا بیت، اور میں نے پرسوں بھی کہا بیت کی لفظ جب بھی اللہ کہے گا اس بیت میں ایک مستور کا رہنا واجب ہوگا۔ پھر خانہ کعبہ میں کون سی مستور رہتی ہے؟ اگر علی کی ماں نہ جاتی تو بیت اللہ ہی نہ بنتا۔ بیت اللہ کس نے بنایا؟ جس میں ود فیملی 3 دن رہائش کی جائے۔ کس کی ماں رہی وہاں؟ جناب علی علیہ السلام کی۔ اچھی لگی ہے گل؟ اجے بھی نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، یہ کعبہ جڑا ہے نا بیت اللہ بنے، کیویں بنے دسو؟ بیت معمور ان کا گھر ہے، آباد گھر۔ چونکہ اجے بھی کم از کم 2 اشرے میں پڑھوں پھر آپ کو رب کے منشور اور کتاب مستور سمجھ آئے گی۔ اجے میں ہاتھ ہولا رکھی کھڑا، ہولے چی تسی گھبرا گئے اسی۔ جب میں مشکل پر علم کلام فلسفے شروع کیا آج تو اسی گئے۔ تو یہ بیت وہاں سے روز میں کہتا ہوں، اللہ جب یہ ان کا حبوط ہوا نیچے آئے، سوراخ چوتھے وہاں طواف ہو رہا ہے فرشتوں کا۔ کوئی جگہ قدم جتنی جگہ نہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اس بیت معمور کی اس کی حکم ہوا کہ جا کے 4تھے آسمان پہ اس کی شبیہ بناؤ۔ 4تھے آسمان پہ شبیہ بنی جس کا نام ہے زرا، زواد رے الف ہے، آنکھاں حلوے والی۔ شکر ہے ہون تو سمجھ گیا۔ زرا، وہاں بھی فرشتے طواف کر رہے۔ پھر چونکہ آنا تھا عالم ناسوت میں، یہ دنیا میں، جہاں کعبہ حکمہ جاؤ خانہ کعبہ زمین میں بناؤ۔
تاکہ زمینی مخلوق اسی خانہ کعبہ کا طواف کرے. اصل میں شبیہ ہے علی کے گھر کی. ہائے 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 ہائے. پھر یہ بنا اور پھر یہاں طواف ہو رہا ہے یا نہیں؟ خانہ کعبہ اسی کی اسی وجہ سے. سوائے جناب امیر المومنین کے خانہ کعبہ میں اور کون آیا؟ نہ سیانے ہو میرا بھائی تو سی، میرے بزرگ ہو، میں نوکر تو والا، کوئی اور آیا ہے اس میں؟ اور آیا بھی علی اس وقت سے ہے جس میں مستوریں گھر میں بھی احتیاط سے رہتی ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو پھر علی کو ماں کو مانو نا. پھر یہاں کوئی نجاست یا رجس کا تصور ہوتا ہی نہیں. اور سمجھ آگی ساری. تو پھر رسول کا جانشین کون ہونا چاہیے؟ جو ایسا طاہر و پاکیزہ پاک. اولا بیتن، پہلا بیت. بیت مانے گھر. باتا یبیت بیتن و بیتوتتن و مباتن مسترن، رات گزارنا، ہمیشہ نہیں رہنا. ہمیشہ کے لیے دار کہلاتا ہے. انا دار الحکمت والی بابا. میں حکمت کا دار ہوں، علی دروازہ ہے. ٹھیک ہو گیا. انا اولا بعلی، انا اولا بیتن، پہلا بیت. ٹھیک ہے. پہلا بیت کون ہے والا؟ چپ راسو تو آج موجائن پہ. بھئی یار میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ درس بھی ہے مجلس بھی ہے. شاہ جی درس میرے زیادہ ہے، مجلس کو تو میں ماحول بنا لیتے ہیں نا مجلس. یہ درس بھی ہے. پہلا بیت او جو اللہ نے ان 14 کے لیے اس وقت بنایا جب وقت ہی نہیں تھا. اسی کے لیے کہا جب وہ بنا اتھے مٹی گارے دا بنیا ہو سی یا پتھریں دا. نہ دسو نا سیانے ہو تو سی. وہاں وہ جہاں رات میں نے بتایا جس کی چھت پہ معراج ہوا اتھے مٹی گارے دے پتھریں دا ہے. جبل کعبہ ہے نہیں ہے نا سردار صاحب، نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے لفظ لگائی ہے وضع للناس، بونے للناس نہیں. بنا یبنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو دیواریں بنے اینٹوں سے پتھروں سے، وہاں بنا یبنی آتا ہے. یہاں بنا یبنی نہیں، وضع یازے وضع کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ بنایا گیا. کس نے بنایا؟ اللہ نے. وضع کے معنی ہیں موجود تھا سامنے رکھ دیا ہے. سیانے ہو وہ ذرا میں نے لکھ دیا تفسیر پوری طرح. تفسیر آپ کو سمجھا دے گی. وضع للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ بیت، یہ 14 بنائے، یہ پورا بیت بنایا. وضع للناس، تمام لوگوں کے لیے بنایا. صرف تجھ نہیں، آسمانی مخلوق بھی. تو پھر امام جو ہوتا ہے وہ امام الناس بن کے نہیں آتا، امام الخلق بن کے آتا ہے. جناب ابراہیم امام الناس ہیں، خلق نہیں. ہمارے جو یہ امام ہیں 12 امام، یہ کیا ہیں؟ امام الناس نہیں، امام الخلق. اس کے 5 عہدے ہیں، جیسے رسالت کے 5 عہدے ہیں: خلیفۃ اللہ، ولی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، امام الخلق. یہ رسالت کے عہدے ہیں. کل سمجھ آندی بھی ہے بابا. امامت کے کیا عہدے ہیں؟ پہلا امامت کا عہدہ ہے خلیفۃ اللہ. معلوم ہونا ہے کہ رسول کے بعد وہی ہوگا جو پہلے سے خلیفۃ اللہ ہو. پریشان کیوں ہوتے تسی آجو چلو جی، یہ کچھ چلو جی والی گل ہے. خلیفۃ اللہ امام ہوتا ہے ولی اللہ، ادھر نبی ہوتا ہے نبی اللہ. امام کیا ہوتا ہے؟ وہ پیچھے میں یہ بھی دینا حسن ادال کے دے گی نات بہترین ہے یار. خیال کرائے سے خلیفۃ اللہ، نبی بھی امام بھی.
वलीजुल्लाह नबी भी इमाम भी। हुन नबी है नबीजुल्लाह, तो ये है इमाम, तो ये क्या होगा? हाँ हाँ आखो ना 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 इमामुल्लाह जाए भाई जाके था रह भाई इच्छा ही रहनी इमामुल्लाह भी हो दे कोई लो अच्छा वह पहला इसका है इमाम का लक़ब है उलिल अम्र। भाई जान के मैंने ये आपका हंगामा किया, जान के हंगामे वाली गाल याद रहती है। गदीर पे भी हंगामा हुआ है ताकि भूलो ना। नबीजुल्लाह के मुकाबले में इमाम का होदा है उलिल अम्र, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, है या नहीं? ना उलिल अम्र कौन है? तुसी हो या साढ़े वड्डे जिहड़े इस वेले सरबराह ने ममलकत ने, ये नहीं, ये ओहदा है वह भी ओहदा है, ये कसबी शस्बी नहीं है, वोटू से नहीं बनता, ये अल्लाह चुन के भेज के बना भेजता है, ऐसा होता है। अच्छा जनाब वो से अलिन्ना से, अच्छा ये बैत कहाँ है? उन तो सीधा सोच उन देखो 7वां दिन ये हुन मैं तुम्हारा जायजा लेना सी। वो से अलिन्ना से लल्लज़ी, वो अव्वले बैत, लल्लज़ी वो अव्वले बैत, लल्लज़ी बेबक्का था, मक्का में कोई बक्का है, वो बचड़ा नहीं चंगी नहीं लग रही तो ख्याल उथे बैठी दूजे ख्याल ना कि तुम समझ आवेंगे चेहरा तो। लल्लज़ी बेबक्का था, बक्कार बुका से भी है जहाँ जाके इंसान बेसाख्ता रोना शुरू कर दे। कई 5 माने हैं, एक माना है बक्का का जिसे दूर से देख कर सिरात मुस्तकीम समझा जाए। लल्लज़ी कुरान कह रहा है, इन्होंने मक्का लिख दिया, हालांकि जहाँ काबा बना हुआ है ये बक्का की भी जगह है, इसको भी बक्का कहते हैं, ठीक है नहीं। लल्लज़ी बेबक्का था, आगे चूँकि लफ्ज़ ऐसी सिफत की आई है इसलिए तर्जुमा मैंने थोड़ा सिफत के हवाले से मैं कर रहा हूँ। लल्लज़ी बेबक्का था, मक्के में भी एक बक्का है, ये बन कौन रहा है? बैत। उस बैत में एक मस्तूर और 13 इमाम, ख्याल कराए हुनगर, ख्याल कराए, एक मस्तूर 13 इमाम हैं उस बैत में, 12 इमाम 1 रसूल। जिस घर में रसूल भी आया हो अमन की जगह लेकर और अली भी आया हो अपना घर समझकर, उस बक्का को अबू तालिब का घर कहते हैं। उन समझ आइए या नहीं? लल्लज़ी बेबक्का था, वो अव्वल बैत। अब कहाँ आ गया? बक्का में। बक्का किन का घर है? हुण तुहानू चंगा लगे ना लगे, हुण तुहाडे खिलाफ है। इतनी इल्म ले आओ वाल फिर आखो चंगा नहीं लगता। लल्लज़ी बेबक्का था, वो बैत जो बैतुल मामूर में इन 14 का है, मदीने में बक्का है, बक्का ही अबू तालिब का घर है। खुदा वास्ते समझा करो, सही समझ आती भी है थोड़ी तो अल्लाह करे समझ आए। ख्याल कराए जरा, जाके अपने मुफस्सरीन से अपने उलमा से पूछे। लल्लज़ी बेबक्का था, वो घर बक्का में है, मुबारकन। बस इसी को अगर आप बहस कर लें सारी बात खत्म हो जाए। वो घर मुबारक है, जो घर यहाँ घर में आया है वो घर मुबारक है, ठीक है। मुबारक बैतुल्लाह, मुबारक बैतुल्लाह, हाँ हाँ बैतुल्लाह मुबारक से है या नहीं? और गल मेरी पहली सुन घिनो ना सुना।
بیت اللہ مبارک آپ لے لیں، برکت کسے کہتے ہیں؟ اگر چنگی نہیں لگ رہی تو کیوں ادھر ادھر ایک آدمی آئے سارے دیکھنے لگتے ہیں، یار یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا، خدا واسطے یہ وقت مل گیا ہے آپ تک پہنچ رہی ہے بات۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس بیت کی اللہ کیا صفت لگا رہا ہے؟ مبارکن، برکت والا۔ ہمارے بھائیوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اول بیت خانہ کعبہ ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اول بیت آل محمد کا گھر ہے، جہاں یہ آئیں وہ اول بیت ہے۔ اس کعبہ کو بھی انہوں نے مبارک کا، مبارک ہے بے شک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ برکت مبارک کسے کہتے ہیں؟ اتنی تو سمجھ کر لو نا، تھوڑی جھی گل کر لو۔ مبارک میرا بھائی، مبارک اول بیت کی پہلی صفت ہے۔ اللہ نے کہا اول بیت، اللہ نے اسے مبارک کہا ہے، اللہ کا بیت اول بیت مبارکن، وہ مبارک ہے۔ لغت جا کے دیکھیں، مبارک سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ مبارک کے معنی ہیں جس سے برکت ایک لمحے کے لیے جدا ہی نہ ہو۔ پہلے گال سمجھ لو میرا پتر، مبارک وہ ہوتا ہے جس سے ایک لمحے کے لیے برکت جدا نہ ہو۔ جب سے بنا ہے، جب سے، جو اول بیت ہے، ابھی اس کی بحث کر رہے ہیں، خانہ کعبہ ہے یا آل محمد علیہ السلام کا گھر ہے، جب سے بنا ہے، جب تک ہے، مبارک ہی مبارک ہے۔ دوسرا مبارک کا معنی یہ ہے، مبارک وہ ہوتا ہے جسے رجس چھو نہ سکے۔ اگر سمجھ آئیے پھر بڑی گل ہے۔ مبارک وہ ہوتا ہے جسے رجس چھو نہ سکے۔ اور میرے آلے پاسے دیکھو، اگر خانہ کعبہ مبارک ہے اس مبارک معنی میں کہ رجس چھو نہ سکے، پھر اے اللہ یہ کعبے کی دیواروں پہ تو نے بت لگنے کیوں دیے؟ غور نہیں فرما رہا؟ لگے ہوئے تھے یا نہیں؟ 360 تھے یا نہیں؟ ایک ہی نہیں۔ کیا اللہ کو مبارک کا معنی نہیں آتا تھا؟ نہ توانو زیادہ آندھے، اللہ لو نہیں آدھا۔ اے اللہ پہ ان کو کیوں لگنے دیا؟ لگے رہے یا نہیں؟ پھر جناب علی نے انہیں توڑا یا نہیں؟ نکالا یا نہیں؟ نکالنا دلیل ہے کہ بت لگے ہوئے تھے۔ جب بت رجس لگ جائیں تو پھر وہ بیت کون سا مراد ہوگا؟ کون سمجھ آگئی ہے؟ صرف مبارکان نہیں۔ جناب رسول خدا نے کہا علی ذرا رکو، جھکو، میں بت کی طرف بتوں کو توڑوں۔ جناب علی جھکے، رسول نے قدم رکھے، علی نے فرمایا مولا آپ کے نبوت کا وزن میں نہیں اٹھا سکتا۔ ہائے ہو نبوت کے دعویٰ کرنے والا، کتنی بڑی بات ہے۔ جناب علی کے کندھوں پہ رسول سوار ہوئے یا نہیں؟ جس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جناب علی کے کندھوں پہ لکھا ہوا تھا، اے رسول اللہ کے کندھوں پہ۔ تو جناب علی نے قدم کہاں رکھے؟ بھئی یار تسی سمجھو، خدا واسطے اپنے قلب اونا کیتا کرو، سمجھو۔ قدم رکھ کے اس حبل کو سب سے پہلے علی نے توڑا، پکڑ کے کھینچ کے پھینکا، ریزہ ریزہ ہو گئے، جتنی بک تھے سارے علی نے نکال کے باہر نکال دیے۔ تو رسول نے کہا علی میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے کتنا اونچے ہو؟ ہون سمجھ آ دی ہے جی؟ ہون بیت معمور سمجھ آنا پہ یا نہیں؟ خیال کیتا کرو سی علی کتنا اونچے ہو، کیا بتانا چاہتا ہے؟ علی میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کے قریب کتنے اونچے ہو؟ فرمایا اتنا کہ میں اگر عرش کو چاہوں تو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا سقوف و دور نا عرش الرحمن،
ان کے گھروں کی چھتیں رحمان کا عرش ہے. ہن سمجھ آندی بھی مبارکوں و ہدی للعالمین. بس ایک منٹ اور. ہدی للعالمین، اور یہی اول بیت کس کے لیے ہدایت ہے؟ عالمین کے لیے. کون؟ جو بیت ہے خانہ کعبہ جنہوں نے مراد لیا ہے وہ بھی ترجمہ یہی لکھتے ہیں کہ یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. ہن ناراض نہیں ہونا، گلے دلیل نال. جو بات دلیل سے شروع ہو، خدا کے لیے علم کا جواب علم سے ہونا چاہیے. آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ. بھائی صاحب شروع کرو. راضی بیٹھے ہیں یا ناراض ہیں؟ جب میری تفسیر آ جائے گی تفصیل سے وہاں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ذرا ٹھیک کری بیٹا. تو عالمین کے لیے ہدایت ہے. جان کے کیتے ہوئے آواز تھوڑی جان کے کیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. یہ مطلب ہے چاہتی ہے کوئی کہ آواز ذرا کم کہی جائے. چلو کوئی ڈر نہیں. دیکھیں بھائی، عالمین کے لیے کون ہدایت ہے؟ اول بیت. میں کہہ رہا ہوں اول بیت یہی بیت معمور جس کا سربراہ جناب امیر المومنین، جس گھر میں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ اور حسب کا داماد جناب خدیجۃ الکبریٰ، نسب کا جناب ابو طالب، یہ گھر ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں اول بیت. اور جنہوں نے لکھا ہے کہ اول بیت سے مراد خانہ کعبہ ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے اس اول بیت کی پہلی دوسری صفت ہے ہدی للعالمین، عالمین کو ہدایت کرنے والا. اول بیت ہادی ہے عالمین کے لیے، صرف مکہ مدینہ کے لیے نہیں. ہن تسی بے پرواہی کرو، تمہاری اپنی مرضی ہے، یہ تمہاری اپنی مرضی. عالمین کے لیے ہدایت ہے. اتنا بڑا مجمع تشریف فرما ہے. میں دلیل میں بات کر کے بعد آگے بڑھاتا ہوں. مجھے کسی روایت میں، کسی تفسیر میں، کسی حدیث میں بتائیں کہ خانہ کعبہ نے کسی مکے کے ایک کافر کو بلا کے کہا ہو ایمان لیا. اگر آپ اپنی مرضی کریں تو تمہاری مرضی ہے، موجہ کرو. اگر قرآن کو صحیح کرنا ہے تو پھر دلیل کے ساتھ پڑھو. جب عالمین کے لیے ہدایت ہے، جو گھر جب اس کا ایک آدمی کو وہ ہدایت کی طرف نہیں کہہ رہا تو پھر مانو اول بیت خانہ کعبہ نہیں، کوئی اور گھر ہے.